بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ جناب ابی جارود کہتے ہیں کہ قلت لہو علیہ السلام اوصنی، کہ پانچویں مولا کی خدمت میں کہتے ہیں کہ مولا مجھے جو ہے آپ کوئی نصیحت فرمائیں۔ فقال اوصیک بتقوی اللہ، میں آپ کو جو ہے وہ تقوی پروردگار یعنی خدا سے خشیت کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس کے بعد مولا جو ہیں فرماتے ہیں کہ وَأَن تَلْزِمَ بَيْتَكَ، فرماتے ہیں کہ اے شیعو اب جو ہے نا آپ لوگ گھروں میں بیٹھ جاؤ، یعنی باہر مطلب گھروں میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کام چھوڑ دو، کمائی کرنا چھوڑ دو، روزگار کے وسائل نہیں وہ ہیں۔ گھروں میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ یہ جو باہر قیام ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، ان میں کسی میں شرکت نہ کرو۔ چونکہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں بڑے قیام ہوئے، جیسے قیام زید ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے یحییٰ بن زید کا قیام ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ محض کا قیام، وہ نفس زکیہ، اور کئی قیام جو ہیں وہ بنام شیعہ شروع ہوئے تھے، اور ائمہ ان کی تائید نہیں کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے یہ سارے ناکام ہو جائیں گے اور یہ لوگ بھی قتل ہوں گے۔ تو امام فرماتے تھے اپنے شیعوں کو کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَتَقْعُدَ فِي دَحْمَاءِ هَؤُلَاءِ النَّاسِ، کہ یہ جو لوگ جگہ جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اس میں آپ شرکت نہ کریں، بیٹھ جائیں، اس میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْخَوَارِجَ مِنَّا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو ہمارے خاندان سے خروج کر رہے ہیں، یعنی ہیں ہمارے سادات، ہمارے خاندان سے ہیں اور قیام کر رہے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان سے بھی دور ہو جائیں، ان سے بھی پرہیز کریں۔ کن لوگوں نے خاندان اہل بیت میں سے تھے اور خروج کیا؟ جیسے جناب زید جو ہیں امام سجاد علیہ السلام کے فرزند تھے اور ہمارے پانچویں مولا کے جو ہیں بھائی تھے، انہوں نے بھی قیام کیا۔ امام جو ہیں وہ ان کو منع نہیں کیا، پتہ تھا انہوں نے رکنا نہیں ہے، لیکن بتا دیا کہ یہ ناکام ہو جائیں گے آپ۔ اور امام صادق علیہ السلام نے تو باقاعدہ جو ہے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ شہید ہوں گے اور آپ کی یہ مدد نہیں کریں گے یہ لوگ، اور آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے بعد یحییٰ ابن زید نے قیام کیا، اس کو بھی امام صادق علیہ السلام نے منع کیا۔ بس یہ تو حسینی سادات تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ محض جو ہیں اس نے جب قیام کیا، یہ انہوں نے نفس زکیہ حسنی سادات میں سے، امام صادق علیہ السلام نے منع کیا اور یہ بتا دیا کہ آپ کا قیام ناکام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بھائی ابراہیم نے کیا۔ یہ تاریخ ہے قیاموں کی، اور سارے خاندان اہل بیت سے فرماتے ہیں کہ ایاک والخوارج منا، یہ جو ہم میں سے نکل رہے ہیں نام لے کے مختلف ناموں سے، ان سے بچیں، اپنی طاقتوں کو ضائع نہ کریں، چونکہ ناکامی ہے۔ ایک بہترین قیام ہوا تھا، قیام صاحب فخ، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ اللہم صلی علی محمد۔ غالباً جو ہے 169 ہجری بنتی تھی۔ حسن ابن علی مشہور تھے صاحب فخ، ان کا جو لقب تھا، اولاد امام حسن مجتبیٰ میں سے تھے، اور انہوں نے قیام کیا اور کامیاب بھی ہو گئے کچھ عرصہ۔ مدینہ اور اس کے اطراف میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اور پھر یہ آتے ہیں ہمارے ساتھ میں مولا، وہ بھی مدینہ میں تھے، کہنے لگے میری بیعت کریں۔ مولا نے جو ہے فرمایا کہ میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا، آپ مجھے مجبور نہ کریں، کہ جس طرح ہم میں سے پہلے ایک اشارہ تھا اس کی طرف، یحییٰ بن زید کی طرف یا بعد والوں کی طرف، جیسے عبداللہ محض، کہ جس طرح انہوں نے امام صادق علیہ السلام کو مجبور کیا کہ ہماری بیعت کرو، فرماتے ہیں تم بھی مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اب تمہاری بیعت کروں۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ قیام ناکام ہو جائے گا، آپ شہید ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے لیے اللہ سے جو ہے وہ اجر کی درخواست رکھتا ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یعنی ہمارے ائمہ نے واقعہ کربلا کے بعد ہر طرح کے جتنے بھی قیام ہوئے اس زمانے میں،
جو اہل بیت کا نام لے کے ہوتے تھے سب سے جو ہے وہ منع کرتے تھے. یہ سیاست تھی اس زمانے میں ہمارے ائمہ کی. اس لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی قیام میں کسی بھی امام نے جو ہے وہ اس کی تائید نہیں کی، اور نتیجہ وہی نکلا جو ہمارے ائمہ نے پہلے سے اس کی پیشین گوئی کی تھی. اور اس ہستی کا حسین ابن علی یعنی صاحب فقہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا. یہ بھی جو ہے وہ بری طرح شہید ہوئے. فرماتے ہیں کہ ایاک والخوارج منا، وہ جو ہم اہل بیت میں سے خروج کر رہے ہیں ان سے دور ہو جائیں. اور یہ آج بھی ہمارے لیے نصیحت ہے. آج بھی ہو سکتا ہے کئی لوگ بنام اہل بیت، ہو سکتا ہے سادات میں سے بھی ہوں، لیکن کسی جگہ پہ کوئی خروج کریں، کوئی قیام کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ سید ہے، آل رسول ہے، بس جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. آج ہماری جو ذمہ داری ہے کہ وہ مراجع اعظم جو نائب امام ہیں ان سے کسب تکلیف کریں، جن کے ذمے شریعت کی لگامیں ہیں، شریعت کے امور ہیں جن کے، ان سے پوچھیں. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَلَا إِلَى شَيْءٍ، اگرچہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، ہمارا نام لیں گے، ہمارے سادات ہوں گے، لیکن یہ کسی چیز پر نہیں اور نہ کسی چیز پر پہنچیں گے. مطلب کیا ہے؟ نہ یہ حق پر ہیں اور نہ اس ہدف تک پہنچیں گے جو یہ چاہتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ، جان لیں، أَنَّ لِبَنِي أُمَيَّةَ مُلْكًا، بنی امیہ کے پاس جو طاقت ہے یا جو ان کے پاس مملکت ہے، لا يستطيع الناس ان تردہو، لوگوں کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ ان سے چھینیں بنی امیہ کے پاس جو کچھ ہے. یعنی یہ اشارہ تھا کہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہے یہ اتنی آسانی سے آپ ان سے اقتدار نہیں چھین سکتے، بہت زیادہ خون بہے گا فضول میں. اور آپ دیکھیں بعد میں خون بہا، بنی امیہ سے اقتدار چھینا تو بنی امیہ سے بدتر ایک خاندان بیٹھ گیا. ظالم تو پھر بھی رہے، بنی عباس نے وہ ظلم کیے کہ بنی امیہ بھی شرما گئے. تو اماموں نے کہا تھا کہ ناکامی ہوگی، چونکہ ایک ظالم حکومت آپ اٹھیں گے. آپ دیکھیں بنی امیہ کی حکومت کو ختم کرنے میں شیعوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا، کتنا ساتھ دیا، لیکن ایک اور ظالم آ کے بیٹھ گیا. کہ آپ شیعوں سے استفادہ کریں گے، آپ کی طاقت سے، آپ کے اس قدرت سے، جذبات سے استفادہ کریں گے، لیکن ایک اور ظالم آ کے بیٹھ جائے گا اور وہ آپ پر اس سے بدتر ظلم کرے گا. اور یہی پوری تاریخ میں ہوا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ لِأَهْلِ الْحَقِّ دَوْلَةً، ہاں اہل حق کی بھی ایک حکومت قائم ہوگی. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، ہوگی لیکن اپنے ٹائم پہ. اِذَا جَاءَتْ وَاللَّهَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، جب اس کا وقت آئے گا تو پروردگار ہم اہل بیت میں سے ایک شخص کو ولی بنائے گا پوری دنیا کا، اس دولت کا، اس حکومت کا. فَمَنْ أَدْرَكَهَا مِنْكُمْ کان عندنا فی السنام الاعلیٰ. فرماتے ہیں کہ جو اس حکومت کو، جسے ہم کہتے ہیں دولت کریمہ، دولت طیبہ، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی یہ جو حکومت ہے، فرماتے ہیں کہ جو اس حکومت کو درک کرے گا، جو اس حکومت کو پائے گا، وہ ہمارے پاس اعلیٰ ترین مقام میں جو ہے وہ درجہ پائے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِن قَبَضَهُ اللَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ خَارَ لَهُ، اور اگر وہ اس سے پہلے مر جائے، دنیا سے چلا جائے، پھر بھی پروردگار جو ہے اسے اجر دے گا. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو زمانہ غیبت میں، پتہ نہیں ہم نے زمانہ ظہور دیکھنا بھی ہے یا نہیں. ہماری تو خواہش ہے کہ مولا کا زمانہ دیکھیں، لیکن ہو سکتا ہے موت آ جائے، دنیا سے چلے جائیں، تو پھر ہم کہاں جائیں. تو جو اس وقت بھی امام کے ظہور کے لیے تیاری کر رہا ہے، قدم اٹھا رہا ہے، مولا کی معرفت حاصل کر رہا ہے، لوگوں کو امام کی معرفت سے آشنا کر رہا ہے، مولا کے ذکر سے آشنا کر رہا ہے، تو وہ بھی ناصر شمار ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں صرف عصر ظہور میں ہی ناصر ہیں، زمانہ غیبت کے اندر بھی ناصر ہیں. اور زمانہ غیبت کے ناصروں کا تو بہت بڑا جو ہے وہ مقام بیان ہوا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا تَقُومُ إِصَابَةٌ تَدْفَعُ زَيْمًا او تُعِزُّ دِينًا إِلَّا سَرَعَتْهُمُ الْمَنِيَّةُ وَالْبَلِيَّةُ. اب یہ مولا نے جو ہے تقریباً آپ دیکھیں کہ ظہور سے پہلے جو ایک حالت ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا. فرماتے ہیں کہ جان لیں کوئی بھی گروہ جو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور دین کو عزت بخشنے کے لیے، کوئی بھی گروہ اگر اس امام زمان کی حکومت سے پہلے اگر اٹھے گا تو وہ
ہلاک ہو جائے گا اور مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی ان کا قیام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اہداف کو حاصل کرے اور مطلوبہ اہداف کو حاصل کرتے ہوئے وہ آگے بڑھیں اور پیش رفت کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم لوگ جب آئے تھے ایک زمانے میں اوائل میں، تو اس وقت یہاں کے جو حالات تھے کتنے اچھے، باہر لوگوں میں پتہ چلتا تھا یہ وہ قوم ہے جس نے قیام کیا ہوا ہے، انقلاب لایا ہوا ہے، دینی رجحانات بہت زیادہ تھے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن رجحانات کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، اور آج سے 10 سال بعد جو ہیں اس سے بدتر ہوں گے۔ یعنی امام بتا رہے ہیں کہ اگر قیام ہوں گے تو وہ اہداف حاصل نہیں کریں گے، بالآخر یا ختم ہو جائیں گے یا پھر جو ہے مشکلات کا شکار ہوں گے۔ جیسے اس وقت ایران جو ہے وہ سخت مشکلات کا شکار ہے، قیام کیا پوری دنیا میں، ایک باعزت قیام کیا، لیکن داخلی دشمن اور خارجی دشمن دونوں طرف سے حملے کر رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہے۔ اور ہماری تو دعا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی زمان ظہور یہ قیام قائم رہے، اور رہبر کے ہاتھوں جو ہے وہ امام زمان کو یہ پرچم انقلاب جو ہے وہ ملے اور مولا پھر اسے تکمیل کریں۔ لیکن سخت حالات میں اس وقت جو ہے ہم گزر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ تقوم اصابۃ شاہدوا بدرا مع رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ گروہ اٹھے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ جو اہل بدر تھے ان کی تعداد کے مطابق ہوں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اٹھیں، پھر جو ہے وہ حقیقی قیام جو ہے وہ ہوگا۔ یہاں مراد جو ہے وہ 313 ناصر ہیں، کہ وہ 313 ناصر اٹھیں کہ جن کی تعداد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو جمعیت تھی، جو گروہ تھا ان کے مطابق تھا، یہ اٹھیں گے اور قیام کریں گے کہ لا یوارا قتیلہم۔ فرماتے ہیں کہ دیکھنا یہ سختیاں ہیں قیام کی، کہ ان کی جو جسدہائے متبرکہ ہیں ان کو دفن کرنے کی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ولا یرفع سریعہم، فرماتے ہیں کہ جو لوگ گر گئے ہیں زمین پر، زخمی پڑے ہیں، ان کو اٹھانے کا بھی جو ہے وہ فرصت نہیں ہوگی۔ ولا یداوی جریحہم، اور زخمیوں کو علاج کی۔ یعنی یہ سختی قیام کی طرف اشارہ ہے کہ امام زمان جب قیام کریں گے تو ان کے ناصر بہت خون دیں گے اللہ کی راہ میں۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ مولا جب قیام کریں گے تو بڑی آسانی سے پوری دنیا پر قبضہ ہو جائے گا۔ نہیں، 7-8 ماہ جنگ ہے جس میں بے پناہ قربانیاں ہیں، بے پناہ ناصر فداکاری کریں گے، جانیں دیں گے۔ جیسے ہم بعض روایات میں دیکھتے ہیں کہ چھٹے مولا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے بدن سے پسینوں، جس طرح پسینہ بہتا ہے نا گرمی میں، اس طرح خون بہہ رہا ہوگا، سواری پر بیٹھے ہیں، لڑ رہے ہیں، حالت جنگ میں ہیں اور بدن جو ہیں زخمی ہیں، تو بے پناہ قربانیاں دیں گے۔ ہر قیام جو ہے وہ خون مانگتا ہے، ہر قیام جو ہے وہ بے پناہ جو ہے وہ جانیں مانگتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کیا ان جنگوں میں امام زمان علیہ السلام جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ جو اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہونی چاہیے اس سے استفادہ ہوگا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ قدیم اسلحہ یا تلوار یہ چیزیں، یہ تو ہم پہلے بھی اپنے درسوں میں کہہ چکے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، صرف وہ ایک لفظ سیف آیا ہے کہ قائم بالسیف، وہ امام نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہا کہ جس زمانے میں سیف برتر اسلحہ تھا۔ لیکن اب آج تو ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ایک تلوار کی ایک بندوق کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ تو جدید ٹیکنالوجی یقیناً ہوگی، بلکہ برتر ہوگی۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں روایات سے جو نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ جو 8 مہینے میں یا 7 مہینے میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کی نسبت برتر ہے، کہ یہ سب کو شکست دیتے ہوئے بالآخر قابض ہو جائیں گے۔ آخر پورے جہان پر آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں ایک سپر پاور جو ہے وہ ایک چھوٹے سے ملک پر حملہ کرتی ہے، لیکن اس پر اپنا کنٹرول مکمل نہیں کر سکتی، اسے کچھ عرصے بعد چھوڑنا پڑتا ہے۔ افغانستان پہ آپ دیکھیں امریکہ نے حملہ کیا، عراق پہ کیا، لیکن چھوڑنا پڑا انہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک بھی جو ہے وہ ان پر بھی قبضہ ہو جائے گا؟ سپر پاورز بھی جو ہیں وہ اس زمانے میں جو بھی ہوں گے، ہم امریکہ مثال دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس زمانے میں امریکہ
نہ ہو کوئی اور ملک ہو سپر پاور. تو جتنی اس زمانے کی سپر پاورز بھی ہوں گی جو شیطان ہوں گے وہ سارے جو ہیں وہ شکست کھائیں گے، اور 8 مہینے میں مولا اور ان کے ناصر پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے، اور پھر ان کی حکومت تا قیامت رہے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی میں بھی برتر ہوں گے، جس طرح ایمان میں برتر ہیں، جس طرح اپنے باقی روحانی الہی مانوی اوصاف میں برتر ہیں، مادی وسائل میں بھی برتر ہیں. اور اس برتر ہونے کی وجہ وقت کے امام کا علم ہے. وہ امام جو اللہ کی طرف سے خلیفہ ہیں، پروردگار کے بے پناہ علم سے اپنے ناصروں کو جو ہے وہ مسلح کریں گے. اب امام سے بڑھ کر تو کسی کے پاس، دنیا کے پاس جو علم ہے امام کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ علم ہے. اور اس پر روایات بھی ہیں. مثلا وہ پہلے بھی میں نے اشارہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو 27 حرف کا علم دے گا. حالانکہ دنیا کے پاس 2 حرف کا علم ہوگا اور وہ بھی مکمل نہیں ہوگا. امام مہدی جب آئیں گے تو 25 حرف کا علم بھی دیں گے. تو اب آپ دیکھیں ایک طرف فوج ایک طرف دنیا کی افواج 2 حرف کے علم سے مسلح ہے، اور ایک طرف فوج ہے اگرچہ یہ تھوڑی ہے اقلیت میں ہے لیکن یہ 27 مکمل حروف سے مسلح ہے. تو لامحالہ جو ہے وہ برتری ہے. اب یہاں حرف سے مراد کوڈ ہیں، حرف سے مراد مختلف علوم ہیں، اسرار ہیں، کیا چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ اپنے ٹائم پہ جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی. لیکن ایک چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر وہی قوم برتر ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو. اس وقت دنیا پہ کون راج کر رہے ہیں؟ جن کے پاس علم زیادہ ہے. تو جب ایک طرف 2 حرف کا علم ہے اور ایک طرف 27 حرف کا علم ہے تو یقیناً فتح جو ہے وہ 27 حرف کے علم کو ہے. اس کے بعد جو ہے راوی نے پوچھا من ہم، وہ کون ہوں گے؟ وہ جو گروہ امام قائم کے ہمراہ اٹھے گا وہ کون ہے؟ فرمایا الملائکہ. اب یہاں ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی واقعاً فرشتے ہیں یا یہ گروہ فرشتوں کی مانند ہے، اتنے پاک اور اتنے پاکیزہ، اتنے بامعرفت. چونکہ انصار امام زمان کی جو توصیف ہوئی ہے، ائمہ نے جو توصیف کی ہے وہ تو بے پناہ توصیف ہے، ان کی عبادت، ان کی معرفت، ان کے اخلاق کی. لیکن ہو سکتا ہے کہ ملائکہ بھی ہوں، شامل ہوں. ہم ملائکہ کی جو نصرت ہے یا کمک ہے یا امام زمان کی فوج کے ساتھ مل کر جو انہوں نے باطل سے لڑنا ہے اس کے منکر نہیں ہیں. وہ ہیں روایات میں کہ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جیسے جنگ بدر میں نازل ہوئے تھے. لیکن یہ جو اصحاب ہیں امام کے وہ بھی ملائکہ سے کم نہیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ 11واں باب ہمارا شروع ہو چکا ہے، اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم لشکر کے ساتھ ملحق کرے، اور پروردگار ہماری آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور کرے، امام زمان کے ناصروں اور خدمت گزاروں میں سے قرار دے.